الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. جی علماء دیوبند کے واقعات چل رہے تھے. اس میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال کے مصنف ہے، رائٹر ہے، ان کے بارے میں کچھ باتیں ہیں. اس سے پہلے کون تھے؟ حضرت مولانا سید احمد حسین رحمۃ اللہ علیہ. جی آپ حضرات مولانا محمد یحییٰ صاحب شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے فرزند ارجمند، اور حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغ جماعت کے بھتیجے ہیں. شیخ الحدیث ان کے بھتیجے ہیں، کیونکہ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب، حضرت مولانا الیاس صاحب یہ دونوں سگے بھائی تھے، اور ان کے والد کا نام مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا اسماعیل کے 3 بیٹے تھے، ایک مولانا یحییٰ، ایک مولانا الیاس، اور ایک مولانا محمد. مولانا محمد کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن مولانا محمد یحییٰ صاحب کی حضرت شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لڑکوں میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جی حضرت مولانا یوسف صاحب کے لڑکے مولانا ہارون، الیاس صاحب کے لڑکے مولانا ہارون تھے، سمجھے؟ تو مولانا ہارون تھے. پھر مولانا ہارون کے لڑکے مولانا سعد ہیں. مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ جماعت کے بھتیجے ہیں. آپ 11 رمضان مبارک سن ہجری 1315 کو کاندلا میں پیدا ہوئے. اول تا آخر تمام تعلیم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور میں حاصل کی. 1344 میں دورہ حدیث کر کے سند فراغت حاصل کی. ابھی کون سا ہے؟ 1445، یعنی 100 سال پہلے دورہ حدیث کر کے سند فراغت حاصل کی. آپ کے اساتذہ میں حضرت اقدس مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی حضرت مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی اور حضرت مولانا عبداللطیف صاحب قابل ذکر ہیں. یہ ان کے اساتذہ میں سے ہیں. فراغت تعلیم کے بعد مظاہر العلوم اس سہارنپور کے اندر ایک بڑا دارالعلوم ہے، تو اس کا نام ہے مظاہر العلوم. سہارنپور میں ہی مدرسہ مقرر ہوئے، مدرس مقرر ہوئے، اور بہت جلد اپنی اعلیٰ صلاحیت کی وجہ سے صدر مدرس مقرر ہو گئے. حضرت اقدس مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو شیخ الحدیث کا خطاب عطا فرمایا. خلیل احمد سہارنپوری نے شیخ الحدیث کا خطاب عطا فرمایا. آپ نے روحانی اور اصلاحی تعلق حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ سے قائم فرمایا، اور علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن بھی خوب فیض حاصل کیا، اور خلافت سے بھی نوازے گئے. جی حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا، اور ان سے بھی خلافت حاصل کی. ساری زندگی درس و تدریس اور تبلیغ و اصلاح میں بسر کی. آپ ایک بڑے عالم، باعمل، متبع سنت اور حق و صداقت کا پیکر تھے. تواضع اور انکساری میں اسلاف کی عظیم یادگار تھے. بڑے بڑے علماء آپ کے تلمیذ مرید تھے. آپ نے بہت سی شاہکار کتب تصنیف کی، بڑی بڑی کتبیں جو علماء اور عوام میں بہت مقبول ہوئی. اپنی زندگی کے لیے آخری دن آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے. آپ نے 24 مئی 1962 کو مدینہ منورہ میں ہی جانے جان آفری کے سپرد کی، اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے. آپ نے 24 میں، لیکن یہ تاریخ غلط ہے، 62 نہیں ہوگی. جی
حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں والد محترم کا قیام حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مستقل طور پر گنگو میں رہا کرتا تھا. بچپن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بچپن میں والد محترم کا قیام حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مستقل طور پر گنگو میں رہا کرتا تھا. میری عمر ابھی 2.5 سال کی تھی. وہ کیا سمجھا؟ دیکھو 2.5 سال کی عمر کے واقعات یاد ہے. میری عمر ابھی 2.5 سال کی تھی. حضرت گولر کے درخت کے نیچے 4 زانو بیٹھے ہوتے تھے. دیکھو کتنا یاد ہے. کون سا درخت تھا, کیسے بیٹھے تھے, وہ بھی یاد ہے. مولانا رشید احمد گنگوئی 4 زانو بیٹھے ہوئے تھے. میں حضرت کے پیروں پر کھڑا ہو کر حضرت سے خوب لپٹتا تھا. پیروں پر کھڑا ہو کر حضرت سے لپٹتا تھا. فرماتے ہیں کہ جب میں کچھ اور بڑا ہو گیا تو راستے میں کھڑا ہو جاتا. جب حضرت سامنے سے گزرتے تو میں بڑی قرات سے اور بلند آواز سے کہتا السلام علیکم, یعنی اچھی طریقے سے بڑی آواز سے اور قرات کے ساتھ کہتا. حضرت بھی از راہ محبت اور شفقت اسی لہجے میں جواب مرحمت فرماتے تھے, وعلیکم السلام. ایسا جیسا بچہ بولتا ہے ویسے ہم بھی بولتے, تو جواب مرحمت فرماتے تھے. حضرت شیخ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں کھیلنا. حضرت شیخ فرماتے ہیں حضرت گنگوئی رحمت, ان کے بارے میں تو حضرت گنگوئی کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا. فرمایا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں کھیلنا, حضرت کے گھٹنوں پر پاؤں رکھنا اور گردن میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہونا, حضرت کے ساتھ عیدین کے موقع پر پالکی میں بیٹھ کر عیدگاہ آنا جانا ہوتا تھا. سب بتا رہے بچپن کے واقعات, جس کے اٹھانے والے بڑے بڑے علماء اور مشائخ ہوتے تھے. اور بسا اوقات حضرت کے ساتھ کھانا کھانا اور حضرت کے پس خوردہ کا تنے تنہا وارث بننا, یعنی کھایا ہوا اب بھی آنکھوں کے سامنے ہے. جی تو حضرت بچوں کی تربیت, اس زمانے کے بزرگ بچوں کی اخلاقی تربیت اور ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے بعض خاص قسم کے طریقے اختیار کرتے تھے. مولانا یحییٰ صاحب کو خاص طور پر اس کا اہتمام بھی تھا. مولانا یحییٰ صاحب کو تربیت کا بہت اہتمام تھا. شیخ الحدیث نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جب میری عمر 13 سال تھی, 13 ایئرس, والد صاحب نے کاندلہ بھیجنے کا وعدہ فرمایا کہ تمہیں کاندلہ بھیجیں گے. میں خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتا تھا کہ اپنے گاؤں جانا ہے. وہاں جانے کے لیے دن گننے لگا اور عید کے چاند کی طرح اس کا انتظار کرنے لگا. چند دن کے بعد والد صاحب نے یہ ارادہ ملتوی فرما دیا. مجھے اس پر تعجب بھی ہوا اور ملال بھی. اب خوشی پہنچائی کہ جانا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ملتوی کیا. یہ تربیت ہے. کیوں کہ نفس کو جو خوشی ہوئی تھی وہ بچپن سے ہی اس کی اصلاح کر رہے, اس کو ملتوی کر دیا. پھر مجھے ملال ہوا, غم ہوا. ایک روز فرمایا کہ تجھے کاندلہ جانے کی بے حد خوشی تھی اور تجھ پر اس کا شوق اتنا غالب آ گیا کہ میں نے اسی وجہ سے اس کو ملتوی کر دیا. تو بہت وہ تھا تو اس لیے میں نے ملتوی کیا, کیونکہ اس پر اتنا خوش ہونا اور اس کا اتنا شوق اور ارمان رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے میں نے کہا اس کی تربیت کے لیے میں نے اس کو مؤخر کر دیا. دیکھو کیسی تربیت ہوتی. حضرت شیخ الحدیث کے والد محترم نے 7 برس کی عمر میں, شیخ الحدیث کے والد محترم یعنی مولانا یحییٰ صاحب 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. مولانا یحییٰ صاحب شیخ الحدیث کے والد صاحب کتنی 7 برس کی عمر میں, ہم تو ابھی قرآن شروع کرتے ہیں, انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. لیکن شیخ کی 7 برس کی عمر تک بسم اللہ بھی نہیں ہوئی تھی. یعنی ان کے بیٹے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی, شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی 7 برس کی عمر ہوئی, ابھی قرآن کا یعنی نورانی یعنی قاعدہ بھی شروع نہیں ہوا تھا, الف با بھی شروع نہیں ہوا. ان کی تو 7 سال کی عمر میں الف با شروع نہیں کرایا اور خود
والد کی تو 7 سال میں حفظ قرآن تھا. عجیب ہے. اس عمر تک تعلیم شروع نہ ہونے پر، یعنی 7 سال کی عمر تک ان کے والد نے جان بوجھ کر تعلیم شروع نہیں کرائی، تو ان کے خاندان کے بزرگوں کو تعجب تھا. دادی صاحبہ جو کہ خود حافظہ قرآن تھی، انہوں نے اپنے لائق فرزند سے ایک دفعہ فرمایا، یحییٰ یہ اولاد کی محبت میں اندھے نہیں ہوتے، تو نے تو 7 سال ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا، ابھی تو اس کو الف با بھی شروع نہیں کروائی، یہ کیا لگا رکھا ہے؟ تو ان کی والدہ ان کو، یعنی حضرت شیخ کی دادی، تو کہنے لگی یہ کیا لگا رکھا ہے؟ اولاد کی محبت میں اندھے نہیں ہوتے، تو نے تو 7 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا، اور اتنا بڑا بیل پھیل رہا ہے، یہ اتنا بڑا بیل پھیل رہا ہے، آخر اس سے جوتے گٹوائے گا یا کیا کرائے گا؟ تو کیا کرانے والا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ صاحبہ کی اس بات کے جواب میں فرمایا، جب تک کھیلتا ہے اس کو کھیل لینے دیجیے، جس دن یہ کولو میں سر دے گا تو قبر میں جا کر ہی دم لے گا. یعنی جس دن یہ پڑھنا شروع کرے گا اس دن پھر وہ قبر میں جا کر اس کو سکون ملے گا. ایسا اس کو مشغول کرنا ہے، اور ایسا مشغول ہوگا. تو جب تک کھیلتا ہے کھیل لینے دیجیے، قبر میں جا کر ہی دم لے. اور واقعتاً ایسا ہی ہوا. قرآن مجید کا حفظ کرنا اس خاندان کا خصوصی شعار اور تعلیم کا پہلا ضروری مرحلہ تھا. اس زمانے کے جتنے اکابر تھے، قرآن حافظ ہونا ان کے لیے کوئی تعجب کی بات ہی نہیں تھی. وہ تو گویا لازم ملزوم تھا. جیسے ہمارے یہاں قرآن کو ناظرہ پڑھنا ہر ایک کے لیے کیسا ضروری ہے، اس زمانے میں ان حضرات کے ہاں قرآن کا حفظ کرنا ایسا ضروری تھا. اور تعلیم کا پہلا ضروری مرحلہ تھا. اسی کے مطابق حفظ کا سلسلہ شروع کرایا گیا. مولانا محمد یحییٰ صاحب کا تعلیم اور تربیت کا نرالا ہی دستور تھا. وہ ایک صفحہ کا سبق دے دیتے. اچھا، ان کا سبق پڑھانے کا انداز بھی کچھ الگ تھا، رواج کے مطابق نہیں تھا. وہ ایک صفحے کا سبق دے دیتے اور فرماتے کہ اس کو 100 مرتبہ پڑھ لو، پھر دن بھر چھٹی ہے. فطرت انسانی اور تقاضۂ عمر سے بڑے بڑے ہونہار بچے بھی مستثنا نہیں ہوتے. شیخ فرماتے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک صفحہ 100 مرتبہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے. مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا. میں بہت جلدی آ کر کہہ دیتا کہ 100 مرتبہ پڑھ لیا والد صاحب، 100 مرتبہ پڑھ لیا، آ کر کہہ دیتا تھا. والد صاحب اس پر زیادہ جرح قدا نہ فرماتے تھے، یعنی اس پر کوئی زیادہ پوچھ تاچھ نہیں کرتے تھے. اگلے دن کا سبق یاد کرنے کے بعد آ کر کہتا کہ کل تو بس ایسے ہی پڑھا تھا، آج ٹھیک 100 مرتبہ پڑھا ہے. فرماتے کہ آج کے سچ کی حقیقت تو کل معلوم ہو گئی. جی، سہانپور آ جانے اور عربی شروع ہو جانے کے بعد بھی یہ حکم ہوتا تھا کہ ایک پارہ کو اتنی مرتبہ پڑھ لو. مغرب کے بعد ایک صاحب اس کو سنتے تھے، اس میں خوب غلطیاں نکلتی تھی. اس پر سہارنپور کے مشہور وکیل مولوی عبداللہ جان صاحب نے، جن کو اس خاندان سے بڑا گہرا تعلق تھا، مولانا محمد یحییٰ صاحب سے ایک روز کہا کہ زکریا کو تو قرآن یاد نہیں. مولانا نے بڑے اطمینان سے فرمایا کہ ہاں، اسے قرآن بالکل یاد نہیں. انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ کیا بات ہے؟ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ اسے عمر بھر کرنا ہی کیا ہے، قرآن ہی پڑھنا ہے، یاد ہو جائے گا. اس کو عمر بھر کیا کرنا ہے. جی، مولانا محمد یحییٰ صاحب کی تربیت کے نرالے انداز اور ان کی ذہانت اور سلامت فہم کے عجیب واقعات ہیں. ایک دفعہ جب شیخ کی فقہ کی تعلیم شروع ہوئی تو اس افتتاح کے موقع پر مولانا نے شیخ کو 20 روپے انعام کے طور پر عطا فرمائے. پھر ارشاد فرمایا کہ ان کا کیا کروں گے؟ 20 روپیہ دیا اور پھر پوچھا بھی اس کا کیا کروں گے بیٹے کو؟ تو شیخ نے جواب دیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اکابر اربع حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی، حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری اور حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 5 روپے کی مٹھائی پیش کروں.
دیکھو پوچھا کیا کروں گی؟ اب دیکھو بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچہ کا ذہن کدھر ہے. فرمایا مٹھائی پیش کرو. بڑی مسرت کے ساتھ اس کی تصویب فرمائی یعنی خوشی فرمائی. پھر دریافت فرمایا کہ کون سی مٹھائی لوں گے؟ تو شیخ نے متفرق مٹھائیوں کے نام لیے. فرمایا لا حول ولا قوت، ان میں کون ایسا ہے جو مٹھائی کھائے گا؟ تمہاری خاطر ایک آدھ ٹکڑا چکھ لیں گے اور باقی سب دوسروں کے اندر نظر ہو جائے گی، ہدیہ کر دیں گے. تو ایسا کرو کہ 5 روپے کی مصری خرید کر حضرت کی خدمت میں پیش کر دو. پہلے تو دیکھا کہ اس کا اندر کا کیا ذہن ہے، پھر اس کو رائے دی کہ مصری خرید کر، مصری یعنی وہ کھڑی شکر جو ہوتی ہے بڑی، تو مصری خرید کر حضرت کی خدمت میں پیش کر دو. 1 مہینہ تک تمہاری مصری کی چائے نوش فرمائیں گے. چنانچہ تعمیل کی گئی. بقیہ اکابر ثلاثہ کی خدمت میں 5 روپے نقد مختلف اوقات میں پیش کیے گئے. ان سب حضرات نے بڑی مسرت سے قبول فرما کر دعائیں دی. اللہ اکبر. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کی دنوں میں ایک دفعہ میرا اپنا جوتا کسی نے اٹھا لیا. طالب علم اسٹوڈنٹ سے پڑھ رہے تھے تو میرا جوتا کسی نے اٹھا لیا. تقریباً 6 ماہ تک مجھے دوسرا جوتا خریدنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، بغیر جوتے کے رہے، کیونکہ اس مدت میں مجھے مدرسے سے باہر قدم نکالنے کی نوبت ہی نہیں آئی کہ جوتا خریدوں. 6 مہینے تک مجھے جوتے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. مدرسہ ہی کی مسجد میں جمعہ ہوتا تھا. مدرسہ کے بیت الخلاء میں 1-2 جوتے جو کسی کے پرانے ہو جاتے وہاں رکھ دیے جاتے تھے، جو ابھی تک دستور چلا آ رہا ہے. بیت الخلاء کے لیے وہی پرانے جوتے استعمال کر لیتا تھا. مجھے کسی بھی اور ضرورت کے واسطے مدرسے کے دروازے سے نہ تو باہر قدم رکھنا پڑا اور نہ ہی جوتے کی ضرورت پڑی. حضرت شیخ کو چاٹا گام یا ڈھاکہ کے مدرسے عالیہ سے شیخ الحدیث کے منصب کی پیشکش ہوئی. جب فارغ ہو گئے مدرسے سے تو بنگلہ دیش میں چٹاگام ہے ڈھاکہ کے قریب، تو وہاں کے مدرسے میں شیخ الحدیث کے منصب کہ شیخ الحدیث بنایا جائے گا کہ مجھے آفر آئی، جس کی 1200 روپے تنخواہ تھی اور صرف ترمذی شریف اور بخاری شریف پڑھانا تھی. پہلے خط آیا، پھر ارجنٹ تار آیا کہ خط کے جواب کا سخت انتظار ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ تار کے جواب میں تو میں نے صرف یہ لکھ دیا کہ معذوری ہے. خط میں مفصل لکھا کہ جن دوستوں نے میرا نام آپ کو دیا ہے انہوں نے محض حسن زن سے کام لے کر غلط روایت پہنچائی ہے، یہ ناکارہ اس کا اہل نہیں ہے. حالانکہ اہل تھے لیکن اپنی تواضع کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو غلط خبر پہنچائی ہے. یہ تو ان کی تواضع تھی. یہ دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں ان کا یہ قصہ ہے کہ دیکھو کسی نے بے رغبت تھی اور ایثار کی انتہا. ایثار دیکھو ان کا، حضرت کے ایثار کا ایک حیرت انگیز واقعہ جو زمانے کے لحاظ سے ناقابل قیاس اور بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل یقین ہوگا، وہ یہ ہے کہ ایک ایسے بزرگ عالم کے انتقال پر جن کے ساتھ مل کر شیخ نے بہت عرصہ کام کیا تھا، درجن سے کچھ تلمس کا رشتہ بھی تھا، جی ان سے عرصہ کام بھی کیا تھا، اور جن سے اور ہے اصل میں مٹ گئے، اور جن سے کچھ تلمس کا رشتہ بھی تھا یعنی شاگردی کا. جب ان کے ترکے کی تقسیم کے وقت اور قرض کے تصفیے کے لیے ان کے ورثہ اور اہل تعلق جمع ہوئے تو ورثہ نے قرض کی ادائیگی کا ذمہ لینے سے جو غالباً 5000 کی مقدار میں تھا صاف معذرت کر دی. کس نے؟ ورثہ نے کہا قرضہ ہم نہیں لیں گے. تو شیخ نے بے تکلف اس کو اپنے ذمے لے لیا اور ادا فرما دیا. اللہ اکبر. یعنی بعض مرتبہ میت مر جاتا ہے، اس کے اوپر قرضہ ہوتا ہے تو وارث ان کے اندر دین نہ ہونے کی وجہ سے کہتا ہے قرضہ ہم نہیں لیں گے، ہم تو اپنے وراثت. تو حضرت کیونکہ قرضے کی وجہ سے قبر میں تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا قرضہ لیتا ہوں، تو انہوں نے خود اپنا قرضہ بھرا. اس کو ایثار کہتے. ہاں، اور 5000 اس زمانے کے تو بہت زیادہ، 5 لاکھ کے برابر ہو گیا آج کے زمانے. تو یہ تھا ایثار کا جذبہ، بہت عجیب ہے. تاکہ میت کو، کیونکہ ان سے ان کا تعلق تھا اور ان کے تھوڑا سا بہت پڑھا بھی تھا،
تو انہوں نے سوچا چلو یہ بہت بڑا کام ہے اور ایسا کرنا چاہیے، اللہ نے جن کو دیا ہو تو مرنے والا کا جتنا قرضہ ہے ادا کر دو، ورنہ اس کی قبر میں بیچارے کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، ورثہ بھرتے نہیں ہیں، اب وہ تو بھر نہیں سکتا تو وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ حضرت کا شاعری اور ادبی ذوق نہایت پاکیزہ اور لطیف تھا، شعر کہنے کا بھی ذوق۔ ایک دفعہ ایک واقعہ بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ آغاز جوانی میں ایک دوسرے قصبے میں شب کو جانا ہوا، رات کو وہاں کچھ بے تکلف دوست جمع تھے، وہاں عشاء کے بعد ہماری شعر بازی ہوئی، شعر اشعار کہنے لگے، اس کو کہتے بیت بازی شروع ہوئی، جو زمانے کے مہذب اور زندہ دل نوجوانوں اور قصبات کے شرفاء کا محبوب اور مفید مشغلہ تھا۔ ہوتا ہے نا، ہر زمانے کا اپنا اپنا مشغلہ ہوتا ہے، تو اس زمانے کے نوجوان جب جمع ہوتے تھے تو شعر کہتے، وہ ایک شعر یہ دوسرا شعر اس کے اوپر چلتا رہتا تھا۔ اس زمانے میں علمی مشغلہ تھا، اس میں ایسا انعماق ہوا کہ رات کو عشاء کے بعد ہم لوگ بیٹھے کہ کچھ پتہ نہ چلا کہ کتنی رات چلی گئی۔ اچانک اذان کی آواز آئی تو خیال ہوا کہ کسی نے بے وقت اذان کہہ دی ہے، ابھی تو بیٹھے ہی تھے، تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ صبح صادق ہو گئی ہے اور یہ فجر کی اذان تھی۔ تو کیسے مشغول ہو گئیں گے شعر بازی میں کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا عشاء سے فجر ہو گیا۔ اللہ، اتنا شوق تھا۔ درس و تدریس کے انہماک، ذکر و نوافل کی یکسوئی، مہمانوں کی کثرت اور والدین اور واردین اور صادرین کے ہجوم کے باوجود شیخ کی طبیعت میں شروع ہی سے تصنیفی ذوق اور تحریری کام میں انہماک ودیت تھی، یعنی حالانکہ حضرت شیخ کے پاس درس و تدریس بھی کرتے تھے اور ذکر و نوافل یکسوئی کے ساتھ بھی کرتے، اس کے علاوہ مہمان بھی آتے تھے، اس کے علاوہ کچھ دوسرے حضرات بھی آ جاتے تھے، ہجوم رہتا تھا، لیکن حضرت اس کے باوجود بھی ان کو لکھنے کا اتنا شوق تھا، سمجھے، کہ وہ اپنے اندر اس میں بھی مشغول رہتے تھے تحریری، ورنہ مہمان آئے تو بولے مہمان کی وجہ سے کچھ لکھ نہیں سکا، نہیں، سب کے باوجود اپنا کام کرتے۔ اور جب پہلی دفعہ مشکات پڑھا رہے تھے تو 22 ربیع الاول کی شب میں 12 بجے حجۃ الوداع پر لکھنا شروع کیا اور ایک دن 1.5 رات میں شنبہ کی صبح کو پورا کر لیا۔ جی عجیب، حضرت لکھنے میں، اس لیے تو انہوں نے فضائل اعمال جو ہے وہ حضرت شیخ نے جو لکھی ہے، خود نہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے چچا ہے، انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ نماز کی فضیلت پر کچھ لکھ، تو انہوں نے لکھا اور پیش کیا، قبول کر لیا۔ پھر کہا ذکر کی فضیلت پر کچھ لکھ، تو اس طریقے سے ایک ایک لکھتے گئے اور وہ پھر سب کو جمع کر کے اس کا نام رکھ دیا فضائل اعمال۔ ہاں، تو وہ تو شیخ الحدیث تو تھے ہی، تو یہ ساری باتیں تھی۔ اللہ، بس یہیں پر رکھتے ہیں، آج تھوڑا درس کم ہوا لیکن الحمدللہ ہمارا درس تو ناگا نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں، یہ شیخ الحدیث کو پرانے زمانے کے نہیں ہیں، یہ ابھی 30 سال پہلے ہی ان کا انتقال ہوا، سمجھو 30-40 سال سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اور ایسے زبردست ان کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، ہم ان کا نام لیتے ہیں، ہم ان کو پہچانتے ہیں۔ ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی دنیا میں کوئی ایسا کام کر کے جائے کہ ہماری بھی یاد تازہ رہے، ہماری بھی یاد تازہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں۔